کوئی بتا سکتے کہ آج کون سا دن ہے؟ عید پینتیکوس پہ کیا ہوا تھا؟ جی ہاں، آج سے 2000 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ خدا کا روح کیا ہوا تھا؟ ہاں، سوائے حوالہ دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، رسولوں کے ایمان اور اس کا دوسرا باب، پہلی 13 آیات خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ رسولوں کے ایمان دوسرا باب اور پہلی 13 آیات خدا کے کلام میں سے، اس کے اندر عید پینتیکوس کی ٹیچنگ ہے۔ اس کے اندر خدا کی اس وعدے کی تکمیل ہے جو خدا نے یوئیل نبی کی معرفت کیا تھا۔ سو حوالہ دیکھیے گا، رسولوں کی ایمان دوسرا باب، حوالہ مل گیا سب کو جی؟ سو آئیں دیکھیں گے، کلام میں لکھا ہے جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری، اور وہ سب رول اس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہیں خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی، ایلامی اور میسوپوٹامیہ، یہودیہ، کپھوکیہ اور پنتس اور آسیا اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لبنان کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جو کرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر ہوا یہودی ہوا ان کے مرید یا کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ ہے کہ نشے میں ہے۔ خدا ان کے پاک کلام میں پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین، ہلیلویہ۔ عید پینتیکوس یہ بڑی خاص عید ہے۔ ایک بار میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مسیحوں کے لیے 4 عیدیں بڑی خاص ہیں۔ کتنی؟ پہلا کرسمس جو یسوع مسیح کی آمد ہے، جب وہ دنیا میں آیا نجات دہندہ بن کر۔ دوسری ریزریکشن ڈے یعنی عید قیامت المسیح، جس کو آپ ایسٹر بھی کہتے ہیں، اور مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ بھی بہت بڑی عید ہے جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور تیسری عید سعود ہے، جب مسیح آسمان پر اٹھایا گیا۔ اور چوتھی عید آج عید پینتیکوس ہے، جب مسیح آسمان پر پہنچا تو اس نے روح القدس کو نازل کر دیا، ہلیلویہ۔ آج سے 2000 سال پہلے یہ واقعہ یروشلم میں ہوا، اور ایک بالا خانہ کے اندر اسی طرح ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، 120 لوگ تھے کہ خدا کا پاک روح ان پر نازل ہو گیا، ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ ذرا زور سے کہیں کہ ہلیلویہ۔ سو غور کریں کہ کتنا ضروری ہے۔ یہ 4 ایونٹ بہت بڑے ہیں، ہمیں انہیں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ کرسچنوں کے لیے عید پینتیکوس یہ خدا کا وعدہ ہے۔ کیا ہے؟ خدا کا وعدہ جو آج کے دن پورا ہوا، اور خدا نے وعدہ کیا یوئیل نبی کی معرفت کہ میں ان دنوں کے بعد کیا کروں گا کہ ہر فرد بشر پر اپنے روح کو، یوئیل دوسرا باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت پڑھیں ذرا، آپ کو پتہ چلے کہ یہ وعدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ وعدہ ہے۔
جو آج کے دن پورا ہوا. یوئیل اور اس کا دوسرا باب 28 اور 29 حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں, نکالیں اپنے پاس سے. کلام میں لکھا ہے, اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا, اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے, تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے, بلکہ میں تم ایام میں غلاموں پر, لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا. آمین, ہاللیلویا. کہ یہی وعدہ عید پینتیکوست پر, اور یہی وعدہ آسمان پر جانے سے پہلے یسوع نے یاد کروایا کہ میرے باپ نے جس کا وعدہ کیا ہے, جب تک وہ عالم بالا سے تم پر نازل نہ ہو, باہر نہ جانا, منادی نہ کرنا, گواہی نہ دینا, لیکن جب نازل ہوگا تو تم یروشلم, یہودیہ اور پھر سامریہ اور پھر زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے. ہاللیلویا. اس روح القدس کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں. عید پینتیکوست پر یہ خدا نے اس لیے نازل کیا کہ ہمارے ساتھ ابد تک رہے, ہمارے اندر رہے. یہ مددگار, اس کو شاید ہم بھول گئے ہیں, یہ الہی مددگار ہمارے اندر سکونت کرنا چاہتا ہے, اور کلام کہتا ہے وہ سب کے سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. ہاللیلویا. سب کے سب, ایک دو نہیں, سب کے سب. کیوں؟ کیونکہ وہ 10 دن سے دعا کر رہے تھے کہ خدا اپنے وعدے کو پورا کر. حالانکہ ان کو پتا نہیں تھا کہ روح القدس خدا کب نازل کرے گا, لیکن وہ خدا کو اپنا وعدہ یاد دلا رہے تھے کہ خدا تم نے یوئیل سے کہا تھا, یوئیل نبی نے پروفیسی کی, پیشن گوئی کی کہ میں نازل کروں گا, خدا تو کب کرے گا, ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو انتظار کرتے ہیں؟ انتظار کرنے کے لیے پتہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ ساٹھے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں, ساٹھے کو تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یسوع سی مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک نظر آتا رہا. کن کو؟ شاگردوں کو, ایمانداروں کو. اور ٹھیک 40 دن کے بعد عید سال, یعنی وہ آسمان پر اٹھایا گیا, اور جب وہ اٹھایا گیا تو پورے 10 دن شاگرد دعا میں ٹھہرے رہے, اور ٹھیک 10ویں دن بعد خدا کا روح آج کے دن نازل ہوا تھا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. روح القدس لینے کے لیے آپ کو ٹھہرنا پڑے گا, روح القدس لینے کے لیے آپ کو خدا کی حضوری میں بیٹھنا پڑے گا. مسیح نے کہا جب تک عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے, زور سے بولو کیا رکھو جی, ٹھہرے رہو. کیا ہم ٹھہرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے خدا کو دینے کے لیے؟ ہمارے پاس سارے کام کرنے کے لیے ٹائم ہے, لیکن ہمارے پاس دعائیاں میٹنگ کرنے کے لیے ٹائم, تو پھر روح القدس کیسے نازل ہوگا؟ کلام میں لکھا ہے 120 کی جماعت اکٹھی ہو کر ایک بالا خانہ میں, ایک برآمدے کے اندر, ایک ہال کے اندر پرے میٹنگ کر رہی تھی. 10 دن لگاتار دعا کر رہے تھے. 10ویں دن آج کے دن خدا نے روح القدس کو نازل کر دیا. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور کلام کہتا ہے میں ہر فرد بشر پر, کس پر؟ سب بیٹیوں پر, بیٹوں پر, جوانوں پر, بوڑھوں پر, ہر بندے پر نازل کر دوں گا. کیوں؟ یہ پرومس ہے, وعدہ ہے کہ میں نازل کروں گا. خدا عمر نہیں دیکھتا, خدا قد کاٹ نہیں دیکھتا, خدا دل دیکھتا ہے اور اپنی برکت کو جاری کر دیتا ہے. ہاللیلویا. ذرا زور سے کہیں گے ہاللیلویا. اور کلام کہتا ہے بولنے کی طاقت روح القدس دیتا ہے, غیر زبانیں. جس طرح روح نے انہیں بخشی اور وہ بولنے لگے, اور ان غیر زبانوں میں خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کر رہے تھے. اس بات کو یاد رکھیے گا, جس کے اندر روح القدس آ جاتا ہے, یہ برکت آ جاتی ہے, اس کے پاس دنیا کے لیے, لوگوں کے لیے پیغام ہے, میسج ہے کہ لوگ نجات پا سکتے ہیں. جس شخص کی زندگی میں روح القدس نہیں ہے, اس کے پاس دنیا کے لیے پیغام بھی نہیں ہے, لیکن جس کے اندر خدا کا پاک روح ہے, انائٹنگ ہے, مسا آ گیا ہے, اس کے پاس پیغام ہے لوگوں کے لیے. آمین. لوگ پریشان, حیران, کہتے ہیں ہمیں اپنی ہی بولی میں سنائی دیتا ہے خدا کے بڑے بڑے کام. کون سے کام؟ بڑے بڑے کام.
کاش کہ آج ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ خدا کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے. یہ تب پتہ چلے گا جب روح القدس نازل ہوگا. آمین. ہاللویا ہاللویا. جب آپ روح القدس کو حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس لوگوں کے لیے پیغام ہوتا ہے. آگے چل کے ہم دیکھیں گے پیغام ہوتا کون سا ہے. آمین. سو کلام فرماتا ہے کہ وہ سب گلیلی تھے, ایک ہی زبان بولتے تھے, لیکن یروشلم کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بولی جا رہی ہے, یہ میری ہی لینگویج ہے. کیوں؟ پاک روح یہ بھی کام کرتا ہے کہ جب آپ بولیں تو لوگ سمجھیں. ترجمے کی روح فرق ہے, یہ نعمت ہے, لیکن جب روح القدس آتا ہے تو اس کا سائن یہ ہے کہ لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں اور پتہ چلتا ہے اس بھائی کو, اس بہن کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا ہے. آمین. ہاللویا ہاللویا. ہر چیز کا ایک سائن ہے, ایک سمپٹم ہے. جب پاک روح بھی آئے گا تو سائن کیا ہوگا؟ غیر زبان, آسمانی لینگویج جو سکھائی نہیں جا سکتی. زمین کے انسٹیٹیوٹ ہیں جو انگلش لینگویج اور چائنیز لینگویج اور کورین لینگویج کا کورس کرواتے ہیں, لیکن یہ غیر زبان, یہ آسمانی لینگویج ہے, اس کا زمین پر کورس نہیں ہوتا. جس کا دل کھلتا ہے خدا اس پر آسمان کھولتا ہے. ہاللویا. یہ دل کھولنا پڑتا ہے, تب جا کر روح نازل ہوگا اور پھر آپ وہ بولیں گے جو آپ نے کبھی نہیں بولا. یہ سکھائی نہیں جا سکتی, یہ خدا کا روح سکھاتا اور گائیڈ کرتا ہے. زمین پر آپ انگلش لینگویج کا کورس کر سکتے ہیں, چائنیز کا بھی کر سکتے ہیں, کورین کا بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ آسمانی لینگویج ہے. اس کا کورس کرنے کے لیے پہلی بات مجھے یسوع کے کفارے پر ایمان لانا ہوگا, اپنا دل کھولنا پڑے گا, شخصی نجات دہندہ قبول کر کے تجھے پانی کا بپتسمہ لینا ہوگا. شرط ہے. اور جب تو آئے گا تو پھر تیرے اوپر آسمان کھلے گا, اور جب یہ مسا آئے گا اور غیر زبانیں بھی آئیں گی. آمین. ہاللویا. غور کریں کہ انج نہیں آتا, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ایک شخص مجھے کہتا ہے میں نے آئی فون 16 پرو میکس لینا. میں کہتا ہے پتہ کتنا مہنگا ہے؟ کہہ رہے ہاں بات صاحب محنت کر رہے ہیں, پیسے جوڑ رہے ہیں, ایک نہ ایک دن لینا, ایک نہ ایک دن کہتا لے لاؤں گا. محنت کر رہے ہیں, جوڑ رہے ہیں. ارے دنیاوی چیزوں کے لیے محنت کرتے ہو, کاش کہ تو روح القدس کے لیے محنت کرے. ہاللویا. دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم رات دن ایک کر دیتے ہیں, لیکن آسمانی برکت, آسمانی بخشش, روح القدس کا مزہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. او ہاللویا کہہ سکتے ہو؟ ہم زور سے کہیں کہ ہاللویا. غور کریں, یہ نعمتیں, یہ برکتیں ایسے نہیں آتی اور کوئی اسے پیسوں سے خرید بھی نہیں سکتا. یہ خدا دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ خدا. اور یہ تب دیتا ہے جب آپ کا دل کھلتا ہے. آمین. کلام کہتا ہے روح القدس ان پر نازل ہوا, وہ سب کے سب روح القدس سے بھر گئے, قوت سے بھر گئے, حیران ہوئے لوگ, دیکھنے والے ان کی طرف متوجہ ہوئے. اچھا, جس کے اندر روح القدس کام کرتا ہے, نعمتیں آپریٹ کرتی ہیں, لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, اٹریکشن آتی ہے, لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں. نہیں, ایس بندے کو واقعی خدا دی نعمتیں اساں ویکھے کام کرتی ہیں. آمین. تو مطلب کیا نکلا؟ روح القدس اور اس کی نعمتیں اور اس کی برکتیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. کل دیکھا میں کسی وزٹ پہ تھا, ایک بہن مجھے کہتی ہیں آپ دور دراز باہر بھی ٹور کرتے ہیں یا پنجاب بھی. میں کہا پنجاب جو میں ایک بار کر رہا سال, ویسے میں اپنی کلیسیا کو چھاڑ کے جانتا نہیں. میں ایک دن کدھر ٹور جانا تو کلیسیا اس وقت پہ آؤں گا, بھائی صاحب ساٹھا فون نہیں کی کرنے, وہ کہتے کسے نے فون دے, کہتے کسے نے فون. میں اس کو میں کہا میں کلیسیا کو چھاڑ کے کدھر بھی جاتا, ہاں سال سے ایک بار ضرور جاتا, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ رہوں. ہاللویا. جو اللہ خدا نے مجھے دیا ہے میں ان کے ساتھ رہوں. اس لیے غور کریں, خداوند فرماتا ہے جب روح القدس تم پر
تو تم قوت پاؤ گے اور روح القدس سے بھر جاؤ گے۔ آمین آمین۔ ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ روح القدس کو تو دنیا بھول گئی، تعلیم ہی نہیں دی جاتی چرچوں میں۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب اور بائبل مقدس کی آخری کتاب کون سی ہے؟ جی، پیدائش کی کتاب پہلا باب، پہلی، دوسری اور تیسری آیت پڑھو، وہاں کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو، زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر، ذرا زور سے بولو، کیا کرتی تھی؟ کیا کرتی تھی؟ تو پیدائش کی جو پیدائش ہے پہلی کتاب بائبل مقدس کی پہلی 3 آیات کے اندر خدا کا روح اور اس کی جنبش اور اس کا جلال اور اس کی حضوری آپ کو ملے گی۔ روح القدس کہاں گیا؟ آج چرچوں کی، کلیسیاؤں کی، خاندانوں کی حالت اس لیے ایسی ہے کیونکہ روح جنبش نہیں کر رہا۔ روح جب جنبش کرے گا تو خدا بولے گا، جب روح جنبش نہیں کرے گا خدا نہیں بولے گا۔ اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے خدا پہلی بار بولا، کب بولا؟ جب روح نے جنبش کی۔ جب روح اگر جنبش نہ کرے، خدا نہیں یہ بولتا، بندہ ایویں پلیٹے دے ویچے۔ ہو سکتا ہے جب آپ نے نجات پائی ہو، آج سے 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال پہلے خدا آپ سے بولا ہو، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے خدا آج بات نہیں کرتا، خدا جن سے نہیں بول رہا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ جنبش نہیں ہے۔ روح جنبش نہیں کرتا خاندانوں میں، چرچوں میں، ایمانداروں پر۔ خدا ایمانداروں سے، کلیسیاؤں سے، گھروں میں خاندانوں سے کلام نہیں کر رہا۔ کیوں؟ جنبش نہیں ہے۔ اور غور سے پڑھو 3 آیات، آپ کو پتہ چلا خدا بولا کیسے؟ اب بولا جب روح جنبش کر رہا، آج بھی تب بولے گا جب روح جنبش کرے گا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ کلام کہتا ہے ویرانگی ہے، روح کے بغیر ویرانگی ہے، سناٹا ہے، اندھیرا ہے۔ لیکن جب روح القدس جنبش کرے گا تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ خدا نے کہا روشنی ہو جا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اچھا، جب کے تالیاں نہ ہو جاؤ، اور کلام کہتا ہے جب خدا جنبش کرتا ہے، روح القدس جنبش کرے گا، کیا بات بولے گا؟ خدا بولے گا۔ اور خدا بولا، بائبل میں پہلی بار خدا نے کلام کیا، بولا اور کہا روشنی ہو جا، اور کلام کہتا ہے روشنی ہوئی۔ یہ پتہ ہے کالی روشنی ہے؟ کس چیز کی روشنی ہے؟ یہ یسوع ہے۔ کون ہے؟ یسوع ہے جو دنیا کا نور ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور یسوع جب دنیا میں آیا اس نے کہا دنیا کا نور میں ہوں۔ ہاللیلویا۔ جو میری پیروی کرے گا ہرگز اندھیرے میں نہ چلے گا۔ غور کریں، روح جنبش کرتا ہے تو روشنی آتی ہے۔ آج جنبش نہیں ہے، اس لیے کلام بھی نہیں ہو رہا، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لوگ نکل نہیں پا رہے۔ ارے جب روح جنبش کرے گا تو اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائے گا۔ آمین آمین۔ ہو سکتا ہے خدا نے شروع میں آپ سے کلام کیا ہو، لیکن بہت سے لوگ ایماندار، خدمت گزار، خاندان، آج ان سے خدا کلام نہیں کر رہا۔ وہ ہاللیلویا کہہ سکتے ہو؟ ہاللیلویا۔ سو غور کریں، آج کلام کہتا ہے میں ہر فرد بشر پر اپنی روح، جوانوں پر، بوڑھوں پر، ہر پر ڈال دوں گا۔ خواب ہوں گے، رویاں ہوں گی، غیر زبانیں ہوں گی، ترجمے ہوں گے، روح کے پھل ہوں گے۔ آمین ہاللیلویا۔ غور کریں، زمین ویران تھی، سنسان ہے، گراؤں پر اندھیرا ہے، لیکن روح القدس جنبش کر رہا ہے۔ جہاں جنبش ہے
वहां रोशनी है। आमीन आमीन। और आपको पता है मुकाशवा की किताब 22वां बाब, जरा कटो देखिए मुकाशवा 22 बाब। आपको पता है इसकी 17वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? जब बाइबल खत्म करने लगा ना यूहन्ना आरिफ, तो गौर करें इसने क्या लिखा। लिखता है और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। हालेलुया। और जो प्यासा हो वो आए, जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। आमीन। पैदाइश पहला बाब पहली 3 आयत। रूहुल कुद्स क्या कर रहा है? अरे रूहुल कुद्स को दुनिया भूल गई है। आज सिर्फ शिफा शिफा शिफा, हीलिंग हीलिंग। ये कहां जाएगा? खुदा का कलाम कहता है रूहुल कुद्स जुम्बश करता है गहराओं पर, अंधेरों पर, पानियों पर। और फिर कलाम कहता है मुकाशवा 22वां 17 आयत, रूह और दुल्हन कहती है आ। रूह कौन है जी? खुदा का पाक रूह। दुल्हन कौन है? दुल्हन कौन है? जोर से बोलो कौन है? दुल्हन कौन है? कलीसिया। तो ये दोनों क्या कह रहे हैं जी? बुलाने किन्होंने जी? रूह कलीसिया में, इसमें रूह और कलीसिया जमीन पर है। रूह और कलीसिया 120 की जमात पर रूहुल कुद्स को भेजा गया। कलीसिया कहाँ थी? जमीन पर। ईमानदार कहाँ थे? जमीन पर। आज कलीसिया कहाँ है? जमीन पर। तो फिर कलीसिया क्या है? दुल्हन है। और रूहुल कुद्स कलीसिया में काम करता, यानी दुल्हन में काम करता है। और दुल्हन यानी कलीसिया, ईमानदार, निजात याफ्ता लोग और खुदा का पाक रूह, ये दोनों मिलकर कहते हैं यीशु को आ। हालेलुया। आ और हमें साथ लेकर जा। आमीन। ये रूह कहते हैं कलीसिया के नाल मिल के, ते कलीसिया को पता ही नहीं रूहुल कुद्स की है। अरे ईमानदार हो, रूहुल कुद्स आपके लिए है। इसे ले नेम के ऑपरेट करेंगी। खुदा बरकत देना चाहता है। खुदा तब बोलेगा जब रूह जुम्बश करेगा। आमीन हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। इमाल की किताब 2 बाब 37 आयत। गौर करें जरा कि किस तरह से खुदा का पाक रूह काम कर रहा था। और जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ तो कलाम कहता है पतरस ने रूह से भरकर कलाम सुनाया। और 37वें आयत में लिखा है जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर क्या लगी? और पतरस और बाकी रसूलों से कहा ऐ भाइयों हम क्या करें? ये सवाल है हम। बहुत सारे लोग जो आपके पास आकर पूछेंगे बहन मुझे बताओ मैं क्या करूं, भाई मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं यीशु को कैसे कबूल कर सकता, मैं यीशु पर कैसे ईमान ला सकता और ला सकती हूँ। जब आप रूह से भर जाएंगे तो फिर आपके पास लोगों के लिए क्या है? मैसेज है। क्या है? पैगाम। पैगाम क्या है? ये 38वीं आयत में लिखा हुआ है। 38वीं आयत दूसरे बाब में देखो जरा। पतरस ने उनसे कहा क्या करो? पहली बात जोर से बोलो तौबा करो। और तुम में से हर एक क्या करे जी? अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर क्या ले? तो नीचे लिखा है रूहुल कुद्स के नाम में पाओगे। हालेलुया हालेलुया। रूहुल कुद्स के नाम में ये पैगाम है। इन्हें पेंटिकोस्ट का मजबूती पैगाम। तौबा करो, बपतिस्मा लो, रूहुल कुद्स के नाम में पाओगे। जिन लोगों ने तौबा की, बपतिस्मा लिया, वो आज दुआ करें खुदा मुझे पाक रूह का बपतिस्मा चाहिए। आमीन। पानी का मैंने ले लिया तेरे कहने के मुताबिक। आज मुझे तेरी यूनाइटिंग चाहिए, वो मसा चाहिए जो तूने कलीसिया पर, शागिर्दों पर उठेला, ताकि मैं तेरी गवाही दूं और तेरे नाम के लिए, तेरे जलाल के लिए अपनी जिंदगी को पेश करूं।
آمین. تو انعام کیا ہے؟ اچھا یہ فری گفٹ، نجات مفت ہے. نجات کیا ہے؟ نجات مفت ہے، نجات فری ہے. لیکن یہ سستی نہیں. سستی مدے بندہ انہوں کو سستا سمجھ لوے. نجات فری ہے، مفت ہے، لیکن یہ سستی نہیں دے. کیوں سستی نہیں ہے؟ ارے تیری نجات کے لیے خدا کے بیٹے یسوع نے اپنا بیش قیمتی خون بہایا ہے. یہ مفت ہے، یہ فری ہے، لیکن سستی نہیں ہے. انہوں کو بندہ سستا نہ سمجھ لوے. چوپی کر گئے. ہاللیلویا. یہ فری ہے، مفت ہے، لیکن سستی نہیں ہے. آمین. کیوں؟ کیونکہ یسوع نے اپنا بیش قیمتی خون بہایا ہے. اور پترس کا پیغام جب سنا، دلوں پر چوٹ لگی، تو انہوں نے آ کر پترس سے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پترس کا پیغام کیا تھا؟ توبہ کرو، یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں. اچھا یہ نام دے کیڑے بندے آستے؟ کیڑے بندے آستے؟ زور سے بولو. بڑا سادہ جا سیدھا جا پیغام ہے. توبہ جڑا کرے، یسوع کو قبول کرے، ایک انعام وہ دے آستے. آمین. جنہیں دلیری نے یسوع کو قبول کیا، انہیں کہا جی میں یسوع کو قبول کر کے پانی کا بپتسمہ لینا، تو صاف لکھے ہے. تھلے لکھے یہ انعام، یہ گفٹ اس بندی کو، اس بندے کو، اس بیٹی کو، اس بھائی کو انعام میں دیا جائے گا. انعام کیا ہے؟ بپتسمہ لینے کا انعام کیے ہولی اسپرٹ. ہاللیلویا. پاک روح. کاش خدا ہمارا ذہن کھولے، دل کھل جائے، تاکہ روح القدس اندر آئے. آمین. آج آپ نے دعا کرنی ہے میسیج کے بعد. اچھا یہ نہیں کہنا خدا نے میرا دل کھول، میرا دل یہ نہیں کہنا. ایک کیوں نہیں کہنا؟ وجہ دعا یہ نہیں کہنا خدا میرا دل کھول. یہ میسیج لائیو پہ جائے گا، میں آپ کو نہیں بات بتاؤں گا. دعا یہ نہیں کہنا خدا میرا دل کھول. یہ دعا ٹھیک نہیں. یہ دعا کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ تیرے دل کے دروازے پر ہیں. اچھا انہیں کھول کے آنا ہوتا نا تو کدے دا آ جاتا ہے. تم اندروں آپ ہی کھولنا ہے. ہاللیلویا. انہیں نہیں کھولنا، وہ کھلو کے دستک دینے ہے. تو انہوں نہ کہے خدا من کھول نا، یہ تم اندروں کنڈی کھولنی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور کہنا خدا من میں دل کھولتا ہوں، میں دل کھولتا ہوں. تو آ، تو یہ نہ کہی جاؤ تم کھول. یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں. انہیں نہیں جو کھولنا، وہ کہتا میں کھلوتا دستک دے گیا. کھولنا کنے میں؟ مکاشفہ کی آیت کدی نہیں پڑھی؟ دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر. وہ تکینا بھی آ سکتا ہے لیکن آندھا نہیں. آندھا کھول کے بھی آ سکتا ہے، توڑ کے بھی آ سکتا ہے، لیکن آندھا وہ کہتا میں کھڑکاتا رہا جب تک تم اندروں کنڈی نہیں کھولے گا. آمین. ہاللیلویا. ایمانداروں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کنڈی ایسا کھولنی ہے. کنڈی تے لوگ یہ کہتے کہ خدا میرے دل کا دروازہ کھول، میرے دل کا. ارے دروازہ تُو نے اب خود کھولنا ہے. جب وہ کھولے گا تے وہ اندر آئے گا، تیرنا پڑے گا، روٹی پانی بھی پیے گا. آمین. ہاللیلویا. کلام میں لکھا میں اندر آؤں گا، بیٹھوں گا اور اس کے ساتھ کھانا بھی. تے دل کے نہیں کھولنا ہے. زور سے بولو. ہاں یہ دعا کی ترتیب بھی تھوڑی سیدھی ہونی چاہیے. انہیں نہیں جو کھولنی کنڈی آپ ہی کھولنی ہے، کیونکہ دل کے دروازے کی کنڈی اندر ہے. آمین. ہاللیلویا. یہ پینتیکوست کے دن ہوا کیا؟ کلام کہتا ہے چوٹ لگی اور 3000 لوگوں نے، کتنے لوگوں نے؟ پانی کا بپتسمہ لیا، یسوع کو قبول کیا. 3000 لوگ. اتنی بڑی کلیسیا. یہ ہوا کیسے؟ جی اس میں پترس کا کوئی کمال نہیں.
اس میں روح القدس کا کمال ہے. اس کی قدرت نے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگائی اور کلام کہتا ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے بھائیوں کے پاس آ کر کہا کہ ہم کیا کریں. ہم جب روح القدس آتا ہے تو پھر دلوں پر چوٹ بھی لگتی ہے اور روح القدس ایسے کام کرتا ہے. آمین ہاللیلویا. جب روح القدس آئے گا تو دلوں پر چوٹ بھی لگے گی اور جب چوٹ لگے گی تو آپ اپنا پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آمین. پھر آپ کہیں گے بھائی صاحب ساتھوں دوستوں ہم کیا کریں گے؟ تو میرے پاس تو طریقہ ایک ہی ہے جو بائبل بتاتی ہے. توبہ کرو, یسوع مسیح کے نام پر ایمان لاؤ اور بپتسمہ لو تو نجات پاؤ گے. آمین. کیونکہ بائبل کا طریقہ ہے اور کوئی طریقہ دوسری کسی متاثر نہیں سکتا. آمین. عید پینتیکوس یہ یہودیوں کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا تہوار ہے. یہودی بھی مناتے ہیں عید پینتیکوس اور کلام کہتا ہے یہ فصل کی کٹائی کی عید ہے. کون سی؟ فصل کی کٹائی کی عید ہے. ذرا حوالہ پڑھتے ہیں قرآن عہد نامہ میں سے. احبار 23واں باب اس کی 10ویں آیت پڑھیں. جی رضا مائک لیں, آپ پڑھیں اس کو. احبار اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا چیک کرتے ہیں قرآن عہد نامہ میں سے. احبار 23 باب 10ویں آیت 15ویں اور 16ویں آیت. ہاللیلویا. بنی اسرائیل سے کہیں کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک ٹولہ کاہن کے پاس لانا. ایک ٹولہ کاہن کے پاس. اچھا, فصل کاٹنے کی عید ہے. کیا ہے عید پینتیکوس؟ کیا ہے؟ فصل کاٹنے کی عید ہے. اس کا بیک گراؤنڈ ہم پرانے عہد نامہ میں سے چیک کریں. 15ویں آیت. اور تم سبت کے دن دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پھولا لاؤ گے گننا شروع کرنا. گننا شروع کرنا اور جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں. 7 سبت پورے نہ ہو جائیں اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا. 50 دن گن لینا. کتنے دن؟ 50 دن. 50 دن گن لینا. تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزارنا. اچھا, عید پینتیکوس کا جو مطلب ہے 50 دن. کیا ہے 50 دن؟ کیا ہے 50 دن. 50 دن کیوں؟ اس لیے کیونکہ 50ویں دن خدا نے پاکوں کو نازل کیا تھا. آمین. اور عید پینتیکوس بن گیا. اب غور کریں, یہ فصل کاٹنے کی عید ہے. کون سی؟ فصل کاٹنے کی عید ہے. اور اس کا تعلق قرآن عہد نامہ کے ساتھ بھی ہے. خدا نے یہودیوں کو عیدیں منانے کے لیے کہا جس میں عید فصح. عید فصح کون سی عید ہے؟ جب قوم بنی اسرائیل کہاں سے نکلے؟ جی مصر سے نکلے. اچھا, یہ خون بہانے والی عید یعنی دروازوں کی چوکھٹوں پر خون لگایا گیا. اس کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کیا ہوئے؟ بچ نکلے. اور کلام کہتا ہے ہمارا فصح یہ پوری کا پتہ کہاں ہوئی؟ عید فصح نئے عہد نامہ کے اندر آ کر جب میرا اور آپ کا فصح یسوع مسیح قربان ہوا. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہاں تو دروازوں کی چوکھٹوں پر برے کے خون لگائے گئے تھے. یہاں پر جب یسوع قربان ہوا تو اس کا خون میری اور آپ کی زندگی پر لگایا گیا ہے. آمین. اس کے خون سے دھل کر ہم پاک اور صاف ہوئے ہیں. اب غور کریں, عید فصح مصر سے نکلنے کی خوشی میں منائی جاتی تھی اور برے قربان کیے جاتے تھے, خون بہایا جاتا تھا. اچھا, یہ خون دلوں کو پاک نہیں کرتا تھا لیکن یسوع کا خون تیرے دل اور تیری زندگی کو پاک کر دیتا ہے. ہاللیلویا. اچھا, اس کے بعد یہ مناتے تھے بیک ملی روٹی کی عید اور یہ عید 7 دن چلتی تھی. کتنے دن؟ 7 دن. اور پھر آ جاتی تھی عید پینتیکوس. عید پینتیکوس فصل کاٹنے کی عید. کون سی عید؟ اور ہم نے احبار کی کتاب میں پڑھا 10ویں آیت میں کہ قوم بنی اسرائیل, خدا نے موسیٰ سے کہا اسرائیل سے کہنا کیا
کہ جب تو اس ملک میں پہنچے فصل ہو تو کرنا کیا؟ ایک پھولا لانا. پھولا سمجھتے ہو ہیں؟ ایک پھولا کی ایک پینڈا لے بندے سمجھتے ہیں کنڈا پھولا مار دے اور پتہ ہے پھولا کی ہیں. اچھا خدا نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اس کھیت کا چھوٹا سا پھولا کاٹ کے کہاں لانا؟ ہیکل میں لانا اور آ کر اس کو کیا کرنا؟ ہلانا. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایک پھولا لانا اور آ کر اسے اس کو کہتے تھے ہلانے کی قربانی. کیڑی؟ ہاں خدا دے حضور لے آ کے ہلا دے سڑنے کر کے اور شکر گزاری کرتے تھے اور کہتے تھے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم نے بیج بویا کھیت بویا تو تم نے ٹائم سے می کو برسایا اور ہماری فصل ہوئی, ہمارا اناج ہوا اور پھر کثرت سے ہوا. اس بات کا ہم تیرے حضور شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہلانے کی قربانی. اور یہ قوم بنی اسرائیل کرتی تھی, خدا کا حکم تھا اور یہ فصل کاٹنے کی عید تھی. اور ساری فصل نہیں سڑ جاتے, چھوٹا جا پھولا کاٹ کے اور بڑا آگے ایک بندہ چوک کے لائندہ سی تے خدا دے حضور خلاندہ سی انجل کرتے کہ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. غور کرو ہمارا پھولا یسوع مسیح ہاللیلویا. اور وہ بھی ہلایا گیا اور ایسا ہلایا کہ اس نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. ہاللیلویا. اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ ہمارا پھولا ہے. اور کلام کہتا ہے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا تھا اور پہلا پھل ہے. ایک پہلا پھل لے آ کے نا تھوڑا جا کاٹ کے خدا کے حضور ہلاندے سن. ارے ہمارا پہلا پھل کون؟ میرا اور آپ کا یسوع. اور وہ ہلایا گیا اور جب اس کو خدا نے ہلایا تو پھر اس نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. ہاللیلویا. قبر آج بھی خالی دے. آمین. ہاللیلویا. قبر آج بھی خالی ہے, وہ ہمارا پھولا ہے. آمین. اور جب وہ 40 دن بعد آسمان پر اٹھایا گیا تو پھر جب وہ آسمان پر پہنچا خدا باپ کے دائیں طرف بیٹھا تو وہاں سے پیغام آ گیا. ہاللیلویا. پیغام کیا آیا کہ یسوع مسیح خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے اور روح القدس جا کر اس نے کلیسیا پر نازل کر دیا. آمین. مسیح نے پہلے کہا تھا میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار. یہ کب ہوا؟ جب مسیح جا کر باپ کے دائیں طرف بیٹھا اور روح القدس جو باپ سے صادر ہوتا ہے خدا نے اس کو جاری کر دیا کہ لو بھر جاؤ, کلیسیا بھر جائے جس کا کفارہ یسوع نے دیا ہے. آمین آمین. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہلانے کی قربانی ہے. کون سی قربانی ہے؟ ہاں فصل کاٹنے کی عید. اور لوگ خوشی کرتے کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں بکثرت اناج دیا ہے, ہمارے لیے سالوں کا ذخیرہ ہو گیا ہے. اب ہمیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے. سالہ سال ہم کھا سکتے ہیں, ہمارے پاس کتنا سٹاک ہے. اچھا خدا نے کیا کہا؟ ایک ذرا غور نہ پڑھو. اور تم سبت کے دوسرے دن سے, سبت کا دوسرا دن کون سا جی؟ اتوار کا دن کون سا؟ یہودیوں کے نزدیک سبت کیا ہے؟ ہفتہ. اور ہفتے کا پہلا دن ان کے نزدیک کون سا؟ اتوار. ہمارا منڈے ہے لیکن ان کا جو ہے ہفتے کا پہلا دن کیا ہے؟ وہ سنڈے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سبت کے دستور کے موافق چلتے ہیں. اب ہمارے لیے کون سا ہے؟ کل ہمارا فرسٹ ورکنگ ڈے ہوگا منڈے. لیکن یہودیوں میں ایسا نہیں ہے. یہودیوں کا پہلا دن کون سا ہے؟ اتوار کا دن. اور غور کرو, اور تم سبت کے دوسرے دن, سبت کا دوسرا دن کون سا؟ کل یعنی سنڈے یہودیوں کے نزدیک. اور کلام کہتا ہے پھولا لاؤ گے, گننا شروع کرنا. کیا کرنا؟ گننا شروع جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائے. کتنے؟ 7 سبت. کتنے؟ 7 سبت. ستو ستے ہیں, ستو ستے پنجابی 7/7 کتنا ہوتا ہے جی؟ 40 کے 9 7 49
संपत यानी 49 दिन जो पूरे हो जा ते अगला दिन केड़ा है 50वां दिन आज का दिन और आज के दिन ही खुदा ने रूह कुछ नाज़िल किया था। हालेलुया, ये ईद पेंटिकोस्ट है, इसको कहते हैं ईद पेंटिकोस्ट। और पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है? 50वां दिन। और 50वें दिन क्या हुआ था? खुदा ने आसमान खोलकर अपनी बरकत को जारी किया था। आमीन, हालेलुया, जरा जोर से कहेंगे हालेलुया, हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया। और 50वें दिन आसमान से मैसेज आ गया, किसके लिए जी? हमारे लिए। क्या आया? एसएमएस। एसएमएस ये है कि यीशु मसीह बाप के दाहिनी तरफ बैठा है और उसने रूह कुछ नाज़िल कर दिया। आमीन, ये कलीसिया के लिए खुशी की खबर है। ये मैसेज आना जरूरी है। कई लोग ने जिन्होंने मैसेज नहीं आता उन्होंने पूछा ना भाई जी को मैसेज किया सी मिले कहने साडी बैटरी लो। कई कहने के भाई साहब वो सिग्नल ही नहीं आते, मैसेज किथों मिलना ते भाई तू उथे ना जाए ते सिग्नल नहीं आते, तू उथे आ ते सिग्नल आंदे ने। हालेलुया, तू उथे आ जिथे तेरी बैटरी फुल रहे, तेरे सिग्नल पूरे आ, उथे कभी ना जाए जिथे सिग्नल ना हो। हालेलुया, तेरा कनेक्शन जो रूह उसके नाल होगा डायरेक्ट सिग्नल को आ रहा होगा। आमीन, डायरेक्ट मैसेज आएगा और खुदावंद तेरे से बात करेगा, बोलेगा। हम ही कहते रहेंगे नहीं मैसेज नहीं मिला, बैटरी लो है, कईयां दी बैटरी लो हो गई तो कहने के सिग्नल पड़ी गई। अगर तू सिग्नल फुल चाहता है तो फिर ऐसी जगह डिवाइस के नेड़े हो, किथे डिवाइस के नेड़े हो ताकि मेरे सिग्नल पूरे हों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम उस जगह जाएं जहां सिग्नल पूरे हों। आमीन, उसे कभी ना जाओ जिससे कोई नेटवर्क पे काम नहीं कर रहा, नो, खतरनाक है। वहां जाएं जहां सिग्नल पूरे हैं। आमीन। तो पेंटिकोस्ट का मतलब क्या हुआ जी? हाँ, पेंटिकोस्ट के दिन मैसेज आकर आसमानों से और रूह कुछ खुदा ने नाज़िल कर दी। जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो रूह कुछ आपको गाइड करता है। क्या करता है? गाइड करता है। रूह कुछ आपके अंदर आकर आपको मोटिवेट करता है। क्या करता है? हाँ, वो बात है कि तेनू लेना चाहिए, तेनू। अच्छा, जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो रूह कुछ आपके अंदर आता है। क्या आता है? रूह कुछ आपके अंदर बात समझने वाली है और गल गौर ना सुने। जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो रूह कुछ आपके अंदर आकर आपको गाइड करता है, मोटिवेट करता है कि आपको लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए। लेकिन जब रूह कुछ का बपतिस्मा होता है तो इसमें डिफरेंस क्या है? जब आप पानी का लेंगे तो रूह कुछ आपके अंदर आएगा, लेकिन जब आप रूह कुछ का बपतिस्मा लेंगे तो आप रूह कुछ में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक एंटी एक बंदा सीपीयू से पहुंच गया है, लेकिन वो हाले पानी च नहीं गया, पानी लेकिन कहने के सीपीयू से उन्हें तो मतलब हारगिज नहीं कि वो सीपीयू से पहुंच गया तो समुद्र से भी बढ़ गया। ना 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 ना, वो खरोता जरूर होएगा उठे, लेकिन बढ़िया हाले हाले पहुंच गया है, लेकिन पानी च नहीं गया, पानी च नहीं गया। रूह कुछ अंदर तो आया, आपको मोटिवेट तो किया, लेकिन आप रूह कुछ में नहीं आए, आपने बपतिस्मा नहीं पाया। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब गौर करें, रूह कुछ समसून पर आता था, रूह कुछ दाऊद पर आता था, रूह कुछ साउल पर आता था, रूह कुछ गदौन पर आता था। लेकिन कब कब? जब खुदा ने कोई काम करना हो, जब खुदा ने कोई काम करना हो, खुदा वसा देता था। खुदा ने वसा दिया दाऊद को ताकि जाती यूलियत को मारे। आपको पता है हमें तो डेली जाती यूलियत मारने पड़ते हैं। अबलीस जाती यूलियत बांधकर और उसकी फतरू में हमारे आगे खड़ी हो जाती है जाती यूलियत बांधकर, और वो हमें चैलेंज भी करती है और हम चैलेंज को कबूल करते हैं। हालेलुया। क्यों करते हैं? वजह क्या है? क्योंकि हम जिसकी मुनादी करते हैं वो फाते हैं, उसने फतह पाई है, इसलिए हम हार नहीं सकते।
آمین. اس لیے غور کریں, خداوند کا میسج آ گیا آسمانوں سے. ایمان دوسرا باب 43, 44 اور 45 آیت خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. آئیں ذرا, میں چاہتا ہوں کہ ہم عید پینتیکوس پر گہرے طور پر اس کا تجربہ کریں, اس کے بعد ہم دعا کریں. 43 میں اور کلام کہتا ہے ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان اور رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے, اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے, اور اپنا مال و ثواب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. ہاللیلویا. اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی سے سادہ دلی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے. ہاللیلویا. ایمانداروں کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہر ایک شخص کا پر خوف چھا گیا. جب آپ ایماندار جو روح سے بھرا ہوا ہے, جب وہ کہیں کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر خدا عجیب طریقے سے کام کرتا ہے اور لوگ دیکھتے دنگ رہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے, یہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا, یہ آج تک ہم نے. ہاں, سو خدا کا کلام فرماتا ہے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے, اور جو ایمان لاتے تھے خدا ہر روز ان میں شامل کرتا ہے, اور ایماندار سب اپنی چیزوں میں ایک دوسرے کو کیا کرتے تھے. اچھا, ایماندار کی یہ بھی نشانی ہے, وہ میری نہیں کرتا ہے, وہ میری کیا میری. کلام میں لکھا ہے اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے, سب چیزوں میں شریک تھے. اور لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ کو یہ چیز چاہیے تو پھر آپ یوز کریں, استعمال کریں, آپ لے سکتے ہیں. ایماندار کی نشانی ہے. ہاللیلویا. اور اپنا مال و ثواب بیچ کر ایک دوسرے کی ضرورت کے موافق اسے, یہ بھی ایماندار کی نشانی ہے کہ اگر کسی کی ضرورت ہے تو پھر انہوں کی کرو, ایماندار پورا کرتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سو غور کریں خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, رول کس کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. یہ وعدہ ہے, خدا آج بھی جنبش کرتا ہے, اور جب خدا جنبش کرے گا تو پھر گہرے بیت اور مکاش میں کھولے گا. آمین. ہاللیلویا. کیا آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں رول کس کے لیے؟ لیکن مانگو تو تمہیں, ڈھونڈو تو کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جب رول کس آج آپ پر نازل ہوگا تو مینو دعا کرنے کی لوڑ نہیں پے گی, آٹومیٹک بندہ شفا پا جائے گا. ہاللیلویا. مینو دعا کرنے کی لوڑ نہیں پے گی, رول کس شفا کا کام بھی آپ کے اندر کر دے گا. آمین. اگر آج کوئی بے روزگار ہے اور رول کس اس پر نازل ہو گیا, بے روزگاری آج چلی جائے گی. آمین. اگر پانچ پن ہے, رول کس نازل ہو گیا تو یہ جو ویرانہ ہے, اندھیرا ہے, گہراؤ کے اوپر ویرانگی ہے, پانچ پن ہے, جب رول کس آئے گا آج پانچ پن چلا جائے گا. ہاللیلویا. آپ کو پتہ نہیں رول کس کیسے کیسے کام کر دیتا ہے. رول کس ناممکن کام کرتا ہے. ماں مریم اسی وجہ سے حیران ہوئی اور اس نے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میں کسی بات کو نہیں جانتی. تو جواب کیا تھا؟ روح القدس کرے گا. ہاللیلویا. اور روح القدس ایسی کام کر دیتا ہے. ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہوا ہے. ماں مریم حیران تھی یہ کیوں کر ہو سکتا ہے. جواب آیا روح القدس کرے گا. تیرے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. آمین. ہاللیلویا. یسوع دی پیدائش واسطے بھی روح القدس دی ضرورت سی. دنیا بنانا واسطے روح القدس دی ضرورت سی. تے مینوں تے تانوں نواں بنانا واسطے بھی روح القدس دی ضرورت ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یسوع کو زندہ کرنے کے لیے بھی ریزریکشن پاور, ہولی اسپرٹ پاور, روح القدس خدا کا روح جس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا, زندہ کرنے کی بھی پاور روح القدس. اور ایمان پہلے باب میں لکھا ہے اور وہ روح القدس کی قدرت میں آسمان پر اٹھایا گیا.
اٹھانے والے بھی روح القدس کی، لانے والے بھی روح القدس کی، ہاللیلویہ، ہمیں بھی بھرنے والی روح القدس کی قدرت ہے، آمین، ہاللیلویہ۔ جب آپ تیار ہوں گے تو آج صبح آپ روح القدس کا تجربہ کریں گے، آمین، آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کریں، ہاللیلویہ۔ Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah.